बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल। तीनों सियासी बड़ी जमातें जो हैं वो आने वाले इंतखाबात के लिए किस तरह से अपनी हिकमत अमली जो है उसको तरतीब दे रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ है और PMLN है। सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की जमात की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि पिछले चंद रोज़ से नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें जो है वो मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि वो अगले साल यानी जो साल कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है उसमें वो वापस आ जाएंगे। हुकूमत का कहना ये है कि उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है, उसको रिन्यू नहीं किया गया, उनका वीज़ा भी वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा उनको किसी न किसी सूरत में लंदन से निकलना पड़ेगा। ये आर्गूमेंट किस हद तक वैलिड है या नहीं है, ये तो ज़ाहिर है कि जो बरतानिया की हुकूमत है वही बेहतर तरीके से इसके ऊपर कमेंट कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें PMLN की जो स्ट्रैटेजी है वो पिछले ढाई साढ़े तीन सालों के दौरान एक नरम गो और एक रिकॉन्सिलिएटरी मफाहमत की पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब लेके चलते रहे, और दूसरी तरफ जो है वो एक आपको दिखाई देती है कि नवाज शरीफ साहब की और उनकी साहबजादी मरियम साहिबा की जो आप कह सकते हैं कि सख्त किस्म की पॉलिसी थी, सख्त किस्म की अप्रोच थी, ना सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मुज़ाहमत की वो बात करते रहे और जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते रहे, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, वो आपको दिखाई देती है दूसरी जानिब। लिहाजा अब देखना यह है कि कौन सी हिकमत अमली जो है उसके तहत PMLN जो है आने वाले इंतखाबात के अंदर यानी जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज़ अ गैप बिटवीन कप एंड द लिप। द गैप इज़, सबसे पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन को और मरियम साहबा की डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे ख़त्म किया जाएगा। एक तो ये है कि जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, सबसे पहले व्हाट्सएप वाला नैरेटिव, उसके बाद हमने देखा कि जज मरहूम मलक अरशद मलक का जो नैरेटिव था उसकी जो वीडियो सामने आई थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी राना शमीम साहब का एफिडेविट और फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की ऑडियो, मुबैना ऑडियो। ये बुनियादी तौर पे एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रही है PMLN कि उनके साथ ज़्यादती की गई है। नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उनकी जो सज़ा है, मरियम साहिबा की जो सज़ा है, वो बुनियादी तौर पे एक साजिश के तहत इन दोनों को इक़्तिदार की जो सियासत है हुकूमत से बाहर रखने के लिए ये सारे फैसले जो है वो करवाए गए हैं, जिसका कि आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी, ना उससे कोई ताल्लुक था। और यही बयानिया जो है नवाज शरीफ साहब यहाँ पे भी पेश करते रहे, और जब लंदन गए तो फिर खुल के सामने आए और फिर खुल के उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एक अपना बयानिया जो है वो लेकर सामने आए। अब सूरत हाल ये है कि क्या वो किसी नए किसी एग्रीमेंट या नए किसी NRO की तलाश में, नए किसी डील की तलाश में, बिकॉज़ अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उनकी साहबजादी मरियम साहिबा और बाकी जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि जब डॉक्टर्स कहेंगे तो वो वापस आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके डॉक्टर्स जो हैं उनको पाकिस्तान कब आने देंगे। जो मैं ये कहता हूँ कि वो फिजिशियन से ज़्यादा, मेडिकल डॉक्टर से ज़्यादा वो सियासी डॉक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अब PMLN नवाज शरीफ साहब जो है उनकी कोशिश ये है कि वो इंतखाबात से कबल जो है वो पाकिस्तान आएँ और यहाँ पे आके एक तो अदालतों से अपनी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म करवाएं, और दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से अपना जो सियासी रास्ता है उसको हमवार किया जाए। अब ये कहाँ तक इस सारी सूरत हाल में वो कामयाब होते हैं ये तो डिपेंड करता है, बिकॉज़ अगर आप देखें दूसरी जानब आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो अभी कोई पिछले चंद दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई देते हैं, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि हमें कोई रास्ता बताएं, हमें कोई हिकमत अमली बताएं, लेकिन जब तक इमरान खान को आप फारग नहीं करते किसी किस्म की हिकमत अमली जो है उसके ऊपर मुशावरत नहीं की जा सकती। सो एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे जरदारी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन टच हैं, और आने वाला जो वक्त है और आने वाली जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की होगी मरकज़ में।
خصوصاً اب پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو انہوں نے 14 سال سے حکومت کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے کافی زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں، سوالیہ نشان ہے اور کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کی گورننس کے حوالے سے سندھ کے اندر، خصوصاً جو ہے اگر آپ انٹیریئر سندھ کو دیکھ لیں یا کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں۔ دوسرا جو معاملہ ان کا ہے وہ ہے پنجاب کے اندر ان کی جو پریزنس ہے، اگر آپ الیکٹورلی بات کریں یعنی انتخابی یا الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ اتنی زیادہ آپ کو ابھی پیپلز پارٹی سٹرونگ دکھائی نہیں دیتی۔ گو کہ کے پی کے اندر کچھ سیٹیں وہ لے سکتے ہیں، بلوچستان کے اندر شاید وہ کچھ سیٹیں لے لیں، لیکن پنجاب کے اندر اور ڈیفینیٹلی سندھ کے اندر ان کی 13-14 سالوں سے حکومت ہے، وہاں پہ تو جو رولر سندھ ہے وہاں سے ڈیفینیٹلی وہ سیٹیں لے لیں گے، لیکن پنجاب سے ان کا کیا بنے گا، یہ ایک سوال ہے۔ اب جہاں تک معاملہ پی ٹی آئی کا ہے، بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ کے پی میں، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے خلاف جو ووٹ پڑے ہیں وہ تقریباً 75% ہے۔ 17 اضلاع کے اندر 75 to 80% ووٹس جو ہیں وہ اس کے خلاف پڑے ہیں، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہے، چاہے وہ انڈیپینڈنٹس ہے، چاہے وہ نون ہے، چاہے وہ باقی چھوٹی جماعتیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی زیادہ اس انتخاب کے بعد، یعنی مقامی حکومتوں کے جو انتخابات تھے اس کے بعد کافی زیادہ اس کو ایک دھچکا سا لگا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب میں جا کے لاہور میں میٹنگ کی، آنے والے وہاں کے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بھی جو ہے تیاری کرنے کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پورا آرگنائزیشن سٹرکچر ہی انہوں نے سوائے اپنے یعنی چیئرمین کی حیثیت سے وہ تو قائم ہے، لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے آگے پیچھے کر کے نئے صدور صوبوں کے اندر قائم کر دیے، نئی آرگنائزیشن سیٹ اپ جو ہے اس کو متعارف کروانے کی کوشش کی، اور ایک 21 نکاتی کمیٹی بھی قائم کر دی۔ بٹ اینی ہاؤ یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مقابلہ تو کرنا ہے پی ایم ایل این کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو گورننس ہے، خاص کر جو مہنگائی کے حوالے سے صورتحال ہے ملک کے اندر، وہ کس حد تک عوام کو کنونس کر پائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں مہنگائی کو کتنا کنٹرول کر پائیں گے۔ آپ کا جو پیٹرولیم کے پرائسز ہیں، بجلی گیس کے جو پرائسز ہیں، اسی طرح جو روزمرہ کی اشیاء خوردنی ہیں، اگر آج میں آپ کو بتاؤں آج کا ریٹ جو ہے ڈالڈا کا جو 4.5 لیٹر کا جو ایک بوٹل ہوتی ہے اس کی قیمت 1910 روپے ہے، یعنی اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں پر کے جی تو یہ تقریباً 450 روپے بن جاتا ہے، اور جب یہ حکومت آئی تھی تو وہ ہارڈلی میرا خیال ہے کہ 200 روپے کے اوپر تھا، تو 100 گنا سے زیادہ پرائسز۔ اسی طرح باقی جتنی بھی اشیاء ہیں یہ اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایوری بڈی نوز کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے 3.5 سالوں کے دوران، اور اس کی وجہ سے عوام کے اوپر جو بوجھ پڑا ہے، دیر از اے ہیوج گیپ، یعنی آپ کو جیسے حکومتوں کے اندر گیپ آپ کو دکھائی دیتا ہے ان کی ریونیوز اور ان کے ایکسپینڈیچر کے اندر، اسی طرح ہماری آج عوام کے اندر بھی ان کی جو آمدنی ہے اور ان کے جو اخراجات ہیں اس کے اندر بہت بڑا ایک گیپ آپ کو دکھائی دیتا ہے، ایک فاصلہ دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی صورتحال۔ انہوں نے اب اس الیکشن کو پہلے تو ای وی ایم کو متعارف کروانے کی کوشش کی، ود گڈ سینس میں بھی اور ود بیڈ انٹینشن، نو بڈی نوز، بٹ ان کی کوشش یہ ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جیتا جائے۔ دوسرا انہوں نے جو باہر کے جو لوگ ہیں پاکستانی، آئی مین دے آر لیونگ ان ڈفرینٹ کنٹریز، اوورسیز پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جو ان کے لیے ووٹ کا حق جو ہے وہ حاصل کیا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، بیکاز پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس باہر پاکستانی جو رہتے ہیں ان کی بڑی تعداد ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 90 لاکھ لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہوگا، پروسیجر کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے فار دا ٹائم بینگ، کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے ان لوگوں کو انکارپوریٹ کرے گی جنرل الیکشنز کے اندر۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں سیاسی، وہ اس وقت ان کی جو اس وقت ریس ہے بنیادی طور پہ وہ نیکسٹ انتخابات ہیں، نیکسٹ الیکشن ہیں، اور آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے لیے تینوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو
تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دا اپوزیشن ہیز نتھنگ ٹو لوز بٹ اٹ از آلویز دا گورنمنٹ وچ ہیز ٹو لوز اے لاٹ. اب گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے زیادہ خطرات ہیں، زیادہ چیلنجز ہیں، زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر کہ جو آپ کو ڈفرینسز کے پی کے اندر ایک ریفلیکٹ ہوئے اور وہ آپ کو باقی پاکستان کے اندر بھی دکھائی دیں گے، خصوصاً پنجاب کے اندر. اور پنجاب کے اندر جو پی ایم ایل این کی ایک یعنی روٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی اسی طرح قائم ہے. اور پی ایم ایل این ان کو جس طرح سے انہوں نے ہم نے بائی الیکشنز کے اندر دیکھا، ہم نے چھامنی کے جو الیکشنز تھے یعنی کنٹونمنٹس کے انتخابات کے اندر جو ہم نے دیکھا، ایک ٹف ٹائم انہوں نے پنجاب میں دیا. سو نیکسٹ الیکشن از گوئنگ ٹو ہیو اے ویری ٹف ٹائم فار پی ٹی آئی، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی. تو لہٰذا اب تینوں جماعتیں جو ہیں وہ آنے والے انتخابات کے اندر اپنی پوزیشنز کو ری ویمپ کرنے کی تو کوشش کر رہی ہیں. بٹ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے کہ کون سی جماعت آئے گی، کون سی جماعت جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر ایک پلاننگ موجود ہے، ان کے پاس کوئی پالیسیز ان کے پاس ہیں. بیکاز یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور جو معیشت کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے. اور عوام جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے، دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو آزما چکے ہیں اور پی ٹی آئی نے جو ہے جتنے وعدے کیے تھے وہ ایک ایک خواب جو ہے جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ٹوٹ چکا ہے. اور یہ تینوں اگر آپ دیکھیں تو یہ اقتدار کی سیاست ہے. اس کا مطلب آپ نے پاور حاصل کرنا ہے اور پاور حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کار جو ہے اس کو استعمال کریں گے. اور یہی بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح سے پاکستانی سیاست میں تینوں جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کے آنے والی جو پاکستان کی جو انتخابات ہیں اور پاکستان کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس میں تینوں جماعتیں اپنا راستہ جو ہے وہ کیسے بناتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تو مضبوط ضرور کیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور پاکستانی عوام جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. اور وہ ان کے لیے آنے والا ہر دن جو ہے وہ مشکل سے ہی آپ کو یعنی مشکلات میں اضافہ ہی دکھائی دیتا ہے، مشکلات میں کمی نہیں نظر آتی. ناظرین، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ ضرور لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں.